چیز انتہائی ضروری میں سمجھتا ہوں وہ ہے سوسائٹی میں باہمی رحم و کرم کا معاملہ ہونا۔ وہ معاشرے جس میں رحم، آپس میں عفو درگزر کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ معاشرے بہت جلد ناپید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارا معاشرہ جو دین اسلام کی وجہ سے اوصاف سے بھرپور ہے، اور دین اسلام نے ہمیں رحم کرنا سکھایا، کہیں پر بشارت دے کر اور کہیں پر ڈرا کر جہنم سے لوگوں کو باہمی رحم و کرم کی طرف رغبت دلائی۔ حدیث سماعت فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو رحم نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو رحم نہیں کرے گا، کہاں؟ اس دنیا میں۔ چونکہ یہ حدیث کے مخاطبین انسان ہیں اور انسان اس دنیا میں بس رہے ہیں، اس دنیا میں جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحم نہیں کرے گا، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید نہ رکھے۔ اب اس حدیث کے اندر کلی طور پر انسانوں کے ساتھ رحم و کرم کے معاملے کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ انسانوں میں سے صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ رحم نہیں کرے گا اس پر قیامت کے روز رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا جو رحم نہیں کرے گا، یعنی اس کے سامنے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اگر وہ رحم نہیں کرتا تو قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ سے بھی رحم کی امید نہ رکھے۔ جس دن ہر انسان کو اللہ کے رحم کی ضرورت ہوگی، اور اس دن کام ہی اللہ کی رحمت سے بنے گا، اللہ کی رحمت جس پر نہیں ہوگی وہ کس طرح کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیے، پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، لا یرحم اللہ، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ رحم کرے گا، یہ اللہ رحم کرنا اللہ کی صفت ہے۔ جو اللہ کی صفت کو، یہ جو صفت ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحم کرنے والی صفت کو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنائے، تاکہ کل قیامت کے روز اس پر بھی رحم کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک آپس میں باہمی ربط ہو اور اس ربط کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے، باہمی ہمدردی ہو، باہمی بھائی چارہ ہو، یہ دنیا ہماری جنت نظیر بنے، تو اس کے لیے ہمیں آپس میں رحم کرنا پڑے گا۔ اب ہم خانگی زندگی سے لے کر ریاستی معاملات تک دیکھیں کہ ہم بالکل رحم سے خالی ہو چکے ہیں۔ باپ ہے تو وہ بچے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، استاد ہے وہ شاگرد پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مالک ہے وہ اپنے ملازم پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گویا کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خانگی زندگی سے لے کر ریاستی معاملات تک سب رحم سے خالی ہو چکے ہیں۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر ہم یہاں پر مہربان لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو عرش پر بیٹھے ہوئے اللہ ہمارے ساتھ قیامت کے روز مہربان ضرور ہوں گے۔ اور اگر ہم یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ہم رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ جس دن مجھے اور آپ کو رحم کی ضرورت ہوگی، جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن رسول کائنات کے جھنڈے کے سوا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، جس دن حوض کوثر کے سوا کوئی جام نہیں ہوگا، جس دن اللہ کی رحمت کے سوا کام نہیں بنے گا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اگر اس دن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو پھر ہمیں باہمی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ اور یہ رحم صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دین اسلام نے ایک ایسا مضبوط سیٹ اپ دیا ہمیں، سوشل مضبوط سیٹ اپ دیا جس میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا۔ جس طرح کہ ایک اونٹ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تھا گویا ہوا جیسے شکایت کر رہا، تو حضور نے مالک کو بلایا، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ وہ مالک کو بلایا گیا تو میرے نبی نے فرمایا بھائی اس سے اتنا کام لو جتنا اس کو چارہ ڈالتے ہو۔ ایک جانور کے بارے میں اتنا خیال رکھا میرے نبی پاک نے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے گھونسلے کے گرد پھڑپھڑا رہی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو کس نے بے چین کیا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو اٹھایا۔ آپ نے فرمایا اس کو واپس رحم و کرم والا معاملہ کرتے ہوئے اس کی ماں کو چین اور قرار پہنچانے کے لیے اس کو اس کے بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا جائے۔ وہ دین اسلام جو سوسائٹی کے جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے، کیا وہ انسانوں کا خیال نہیں کرے گا؟ آپ نے وہ معروف روایت سنی ہوگی، وہ ایک عورت جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ کنویں کے کنارے پیاسا پڑا ہوا ہے اور ڈول بھی کنویں کے اندر ڈالنے کے لیے نہیں ہے جس کے اندر وہ پانی نکال سکے، تو اس نے اپنے پلو کو، دوپٹے کے پلو کو پھاڑ کے گرا لگا کر اس نے اپنے جوتے کے ساتھ باندھ کے وہاں سے پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس جانور پر رحم کرنا اس کا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اب یہ سوچئے کہ جو جانور پر رحم کرنے پر بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو جو انسانوں کی مدد کرے گا، انسانوں پر رحم کرے گا، اس کے لیے کیوں کر کے بخشش کے فیصلے نہیں ہوں گے؟ اس لیے اگر ہم کسی روڈ پر پڑے ہوئے کسی زخمی کو دیکھیں، رحم کھائیں خدارا اس کے اوپر اور اس کی مدد کریں۔ کسی غریب کو دیکھیں، بھوکے پیاسے کو دیکھیں، رحم کھائیں اس پر اور اس کے گھر کے اندر چپ چاپ جا کے راشن ڈال کے آئیں۔ کسی مریض کو دیکھیں کہ وہ دوائی نہ ہونے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کا انتظار کر رہا ہے، اس کی مدد کے لیے پہنچے، رحم کھائیں اس پر۔ اگر ہم آج انسانوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو انسانوں کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد جب تک نہیں کریں گے، یہ معاشرہ جو ہے یہ رحم سے خالی ہوتا چلا جائے گا، اور معاشرہ جنت نظیر ہونے کی وجہ سے یہ ہم خود ہی اس کو جہنم بنا کر پھر اسی سے ہاتھ پاؤں مار کے باہر نکلنے کی ناکام کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔